زہد کے درجات۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زہد کے 3 درجے ہیں۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی بظاہر دنیا سے دستبردار ہو جائے لیکن اس کا دل اس سے لگا ہو، مگر وہ مجاہدہ اور صبر کرتا ہے۔ ایسے شخص کو زاہد کے بجائے متزہد کہتے ہیں۔ زاہد کا پہلا قدم یہی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کا دل دنیا کی طرف متوجہ تو نہیں لیکن وہ اپنے زہد پر ناز کرتا ہے اور اس پر اتراتا ہے۔ ایسے کو زاہد تو کہیں گے لیکن اس کا یہ زہد نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان میں زہد بھی کامل ہو اور اس کو اپنے زہد پر ناز بھی نہ ہو اور اس کو بڑا کام نہ سمجھے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوگی کہ وزارت کے منصب کے شوق میں کسی بادشاہ کے بارگاہ کا قصد کیا لیکن بارگاہ کے دروازے پر ایک کتا بیٹھا ہے جو اندر جانے سے مانع ہے۔ بس اس شخص نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کتے کے آگے ڈال دیا تاکہ کتا اس میں مشغول ہو جائے اور حملہ نہ کرے، اور وہ اندر پہنچ گیا اور آخر کار اس کو وزارت مل گئی۔ یہ روٹی کا ٹکڑا اس کی نظر میں ہرگز قدر و منزلت کے لائق نہ ہوگا۔ اس طرح یہ ساری دنیا ایک لقمے کا حکم رکھتی ہے اور شیطان کتے کی طرح ہے جو دروازے پر بھونک رہا ہے۔ جب دنیا کو شیطان کے آگے ڈال دیا تو پھر وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائے گا۔ تمام دنیا و آخرت کے مقابلے میں اس روٹی کے ٹکڑے سے کمتر ہے جو وزارت کے مقابلے میں ہو، کیونکہ آخرت کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے اور دنیا کی ایک نہایت ہے۔ ظاہر ہے کہ نہایت والی چیز کو بے نہایت چیز سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں شخص زہد کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز سے زہد کے بارے میں کہتا ہے، اس شخص نے کہا کہ دنیا ایسی کون سی چیز ہے جو زہد کرنے کے لائق ہو؟ اول تو ایک ایسی چیز پیدا کرنا چاہیے جو زہد کے قابل ہو، پھر زہد میں کلام کیا جائے۔ جس طرح زہد کے 3 درجے ہیں اسی طرح مقصد و غایت کے اعتبار سے بھی زہد کے 3 درجے ہیں۔ ایک شخص نے اس واسطے زہد اختیار کیا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے نجات پائے اور جب اس کی موت آئے تو اس پر راضی رہے، خوشی خوشی جان دے دے۔ یہ زہد ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک دن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رات میں نے بارگاہ الہی میں بڑی دلیری کی اور اس سے میں نے بہشت مانگی۔ دوسری غایت یہ ہے کہ انسان ثواب آخرت کے لیے زہد کرتا ہے اور یہ زہد کامل ہے کیونکہ یہ رجا اور محبت سے پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ اہل رجا کا زہد ہے۔ تیسرا درجہ کمال کا ہے، یعنی دل میں نہ دوزخ کا ڈر ہو اور نہ بہشت کی امید، بلکہ صرف خداوند تعالی کی محبت میں دنیا اور آخرت کی محبت کو دل سے دور کر دیا، اس حد تک کہ جو چیز خدا کے سوا ہو اس کی طرف توجہ کرنے سے شرم آئے۔ چنانچہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، الجارو ثم الدارو، یعنی صاحب خانہ گھر سے بہتر ہے۔ جس کے دل میں خداوند تعالی کی محبت ہو جائے تو پھر بہشت کی لذت اس کی نظر میں ایسا ہے جیسے لڑکوں کا چڑیا سے کھیلنا زیادہ دلچسپ مشغلہ ہے بادشاہی سے۔ لڑکا چڑیا سے کھیلنا بادشاہت کرنے سے اس لیے زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کو بادشاہی کی لذت سے ابھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کی عقل ناقص ہے۔ بس وہ شخص جس کا جمال الہی کے مشاہدے کے سوا اور کچھ مقصد ہوتا ہے، وہ ایک طفل نابالغ ہے، ابھی مردی کے درجے کو نہیں پہنچا ہے۔ زہد کس چیز کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اس باب میں بھی اس کے درجے مختلف ہیں، اس لیے کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے کچھ دنیا کو ترک کیا ہے اور کل کو ترک نہیں کیا ہے، لیکن کامل درجہ یہ ہے کہ نفس کو جس چیز میں لذت ملے اور وہ چیز منجملہ ضروریات نہ ہو اور آخرت کے راستے کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ترک کر دے، کیونکہ دنیا نام ہے نفسانی لذتوں کا، جیسے جاہ و مال، کھانا پینا، لباس، کلام، سونا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور درس دینا، روایت و مجلس اور حدیث کی مجلس برپا کرنا۔ جو بات نفس کو لطف پہنچاتی ہے وہ دنیاوی لذت ہے، مگر یہ کہ تدریس اور روایت سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہو وہ اس سے مستثنی ہے۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ زہد کے باب میں دوسرے لوگوں کا کلام میں نے بہت سنا ہے، لیکن میرے نزدیک زہد یہ ہے کہ تم اس چیز کو جو تم نے اللہ کو یاد سے تم کو اللہ کی یاد سے باز رکھے ترک کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص نکاح، سفر اور حدیث لکھنے میں مشغول ہو اور دنیا کا طالب ہوا، ان سے لوگوں نے دریافت کیا کہ الا من آت اللہ بقلب سلیم،
میں قلب سلیم سے کیا مراد ہے، اس میں قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا قلب سلیم وہ ہے جس میں یاد الہی کے سوا کچھ اور نہ سمائے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ٹاٹ پہنتے تھے، نرم کپڑا اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ بدن کو آرام میسر نہ آئے۔ ان کی ماں نے کہا کہ اے بیٹے ریشمی لباس پہنو کیونکہ پلاس سے تمہارا بدن زخمی ہو گیا ہے۔ ان کے کہنے سے یحییٰ علیہ السلام نے نرم اور ریشمی لباس پہن لیا۔ ان پر وحی نازل ہوئی کہ اے یحییٰ کیا تم نے مجھے چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام رونے لگے اور ریشمی لباس اتار کر پلاس پہن لیا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زاہد کا درجہ کمال ہے اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ اس درجے تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ بس ہر شخص زہد میں اتنا ہی ہے جتنا اس نے دنیا کو چھوڑا ہے۔ جس طرح بعض گناہوں سے توبہ درست ہے، اسی طرح بعض حظوظ نفس سے بھی زہد درست ہوگا، اور وہ بھی وہ ثواب اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو درجہ تائب اور زاہد کے واسطے رکھا ہے اور مخصوص کیا ہے، وہ اس کے لیے جو تمام دنیا حظوظ نفس سے دستبردار ہو جائے یا سب سے توبہ کرے۔ وہ چیزیں جن سے زاہد کا قناعت کرنا ضروری ہے۔ اے عزیز معلوم کر کے مخلوق دنیا میں مبتلا ہے اور اس کی بلاؤں کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، لیکن 6 چیزیں ان میں از قسم مہمات ہیں: خوشاک، پوشاک، گھر، اساس البیت، زن و فرزند اور مال و جاہ۔ پہلی مہم خوراک ہے اور اس کی جنس، مقدار اور دوسرے لوازم مختلف ہوتے ہیں۔ جنس خوراک میں ادنا درجہ ہے کہ صرف بدن کو غذا حاصل ہو، خواہ وہ بھوسی ہو، اور جنس خوراک میں متوسط درجہ یہ ہے کہ جو اور باجرے کی روٹی ہو، اور اعلیٰ درجہ گیہوں کی روٹی ہو اور اس کا آٹا چھانا نہ گیا ہو۔ اگر آٹا چھان لیا گیا تو زہد باقی نہیں رہے گا بلکہ وہ تن پروری ہوگی۔ مقدار میں ادنا درجہ 10 سیر ہیں اور متوسط درجہ نصف من اور انتہائی درجہ 1 مد یعنی 2 من 4 رتل کہ 1 من 2 رتل وزن کے برابر ہے۔ شریعت میں درویش کے لیے یہی اندازہ ٹھہرایا گیا ہے، اگر اس سے زیادہ کرے تو یہ شکم پروری میں داخل ہے، زہد باقی نہیں رہے گا۔ آئندہ کے لیے کھانا یا غذا کے رکھ چھوڑنے میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک وقت کی خوراک سے زیادہ نہ رکھے کہ اصل زہد امید کو کوتاہ کرتا ہے اور اصل حرص درازی امید ہے۔ متوسط صورت یہ ہے کہ 1 مہینے یا 40 دن کے لیے جنس کا ذخیرہ کرے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ 1 سال کی جنس گھر میں آئندہ کام آنے کے لیے رکھے۔ اگر کوئی 1 سال کی قوت سے زیادہ کی جنس رکھے گا تو زہد سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص 1 سال سے زیادہ جینے کی امید رکھتا ہے۔ زہد کا دعویٰ کرنا اس کو سزاوار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے تو 1 سال کی خوراک جمع رکھتے تھے کیونکہ وہ بھوک پر صبر نہیں کر سکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات خاص کے لیے دوسری وقت کی خوراک بھی جمع نہیں فرمائی تھی۔ اب رہا سالن کا معاملہ، تو سالن میں ادنا درجہ سرکہ، ساگ، ترکاری ہے اور متوسط درجہ روغن ہے جس سے سالن تیار کیا جائے، اور اعلیٰ درجہ گوشت کا ہے۔ اگر گوشت کو مسلسل استعمال کیا جائے تو زہد باقی نہیں رہے گا۔ ہاں اگر ہفتے میں 1 بار کھائے گا تو زہد باقی رہے گا، لیکن گوشت کھانے کا وقت اس طرح مقرر کرے کہ 1 دن میں 1 بار سے زیادہ نہ کھائے، اور اگر 2 دن میں 1 بار کھائے گا تو یہ بہتر زہد ہے، اور اگر ہر دن 2 بار کھائے تو یہ زہد کے منافی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ زہد کی حقیقت کو پہچانے، اس کو چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال معلوم کرے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 رات تک چراغ نہ جلتا تھا، کھجور اور پانی کے سوا کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فردوس کا طالب ہے، اس کے لیے جو کی روٹی کھانا اور فربلا پر کتوں کی طرح سو رہنا کافی ہے۔
آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جو کی روٹی اور ساگ بھاجی کھاؤ اور گیہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ اس کا شکر تم ادا نہ کر سکو گے۔ دوسری مہم لباس ہے۔ زاہد کو چاہیے کہ ایک کپڑے سے زائد اس کے پاس نہ ہو، یہاں تک کہ اگر اس کو دھونا پڑے تو ننگا رہنے کی نوبت آ جائے۔ اگر 2 کپڑے پاس ہوں تو وہ زاہد نہیں ہے، اور اس مہم کا کمتر درجہ یہ ہے کہ ایک کرتا، ٹوپی اور جوتا ہو، اور اکثر یہ ہے کہ ایک پگڑی، امامہ اور ایک آزار اس کے علاوہ ہو۔ کپڑے کی جنس میں ادنا پلاس ہے اور متوسط درجہ موٹے اون کا ہے، اور اعلیٰ روئی سے بنا ہوا کپڑا یعنی سوتی کپڑا ہے۔ جب وہ نرم اور باریک ہوگا تو پہننے والا زاہد نہیں رہے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روز ایک کمبل اور ایک موٹا تہبند لائیں اور فرمایا کہ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مشہور ہونے کی نیت سے کسی قسم کا لباس پہنے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمائے گا، اگرچہ وہ خدا کا دوست ہو۔ جب تک وہ اس لباس کو نہیں اتارے گا اللہ تعالیٰ کی نارضامندی باقی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اطہر کی قیمت 10 درہم سے زیادہ نہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کبھی کبھی اس قدر میلا ہو جاتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے روغن ساز کا کپڑا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوٹے والا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر آیا۔ آپ نے اس کو پہنا اور پھر اتار دیا اور فرمایا کہ یہ ابو جہیم کو دے کر اس کے عوض فلاں کمبل لے آؤ، کیونکہ اس کپڑے کے بوٹے میری نگاہوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک میں نئے تسمے ڈالے، پھر فرمایا ان کو نکال لو اور پرانے تسمے لے آؤ کہ میں ان سے بیزار ہوں، اس لیے کہ نماز میں میری نظر ان پر پڑی۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے انگشت اطہر سے انگوٹھی اتار دی کیونکہ آپ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا مناسب نہیں ہے کہ ایک نظر انگشتری پر پڑے اور ایک تم پر۔ ایک بار آپ کے لیے نئی نالین لائی گئی، آپ نے خداوند تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کیا اور پہن کر باہر تشریف لائے، اور سب سے پہلے جو فقیر آپ کو نظر آیا نالین اس کو دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ کو پسند آ گئی تھیں، مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا باعث ہو، اس وجہ سے میں نے اس کے حضور میں سجدہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تم فردائے قیامت میں مجھ سے پہلے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے صرف زاد راہ پر قناعت کرو اور اس وقت تک کوئی پیراہن نہ نکالو جب تک اس کو پیوند نہ لگ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے جو دور سے نظر آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 درہم کا کرتا خریدا تھا اور اس کی آستین انگلیوں سے نکل رہی تھی۔ آپ نے اس بڑھی ہوئی آستین کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا اور خداوند کریم کا شکر بجا لائے کہ یہ اس کی خلعت ہے۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ جو کپڑے پہنتے تھے میں نے اس کی قیمت کا اندازہ جوتیوں کی قیمت سے لگایا، تب بھی جوتیوں کی قیمت 1.25 درہم زیادہ نکلی۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص شاندار لباس پہننے پر قادر ہو لیکن اللہ کے واسطے از راہ تواضع اس کا پہننا ترک کر دیتا ہے تو خداوند تعالیٰ پر اس کا حق ہے اور وہ اس کو عبقری ریشم کا لباس بہشت میں یا یاقوت کے تختوں پر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدیٰ سے عہد لیا ہے کہ ان کا لباس ادنا لوگوں کے لباس کی طرح ہوگا تاکہ مالدار اس کی پیروی کریں اور ان کے شاندار قیمتی لباس سے درویش آزردہ دل نہ ہوں۔ فضالہ بن عبید گورنر مصر کو لوگوں نے دیکھا کہ ننگے پاؤں چل رہے ہیں اور بہت معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ تم شہر کے امیر ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ناز و تنعم سے منع فرمایا ہے اور حکم کیا ہے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں چلا کرو۔ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ صوف کا لباس پہن کر
قتیبہ بن مسلم کے پاس گئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے صوف کیوں پہنا ہے؟ وہ خاموش رہے۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ زہد کی بنا پر پہنا ہے تو اس میں اپنی تعریف ہے، اور اگر یہ کہوں کہ درویشی اور ناداری کی وجہ سے پہنا ہے تو اس سے خدا کی شکایت ہوتی ہے، اور مجھے یہ دونوں باتیں پسند نہیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بندے یعنی غلام کو اچھے کپڑے سے کیا کام؟ اگر کل آزاد ہو جاؤں گا تو اچھے کپڑوں کی کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پلاس کا لباس تھا۔ رات کو نماز کے وقت اس کو پہنتے اور دن کو اتار کر رکھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقت سنجی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تمہارے پاس جو یہ کمبل ہے اس سے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو دوسرے لوگوں پر بزرگی حاصل ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اکثر کمبل والے دوزخی ہوں گے۔ تیسری مہم گھر بار ہے۔ اس کا کم درجہ یہ ہے کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ معین اور مقرر نہ کرے بلکہ مسجد یا مسافر خانے کے ایک گوشے پر قناعت کر لے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک کوٹری ملکیت میں ہو یا کرائے پر حاصل کر لے، اور وہ بقدر ضرورت ہو، نہ اس میں نقش و نگار ہوں، نہ وہ بہت اونچی ہو، حاجت اور ضرورت سے زیادہ کشادہ بھی نہ ہو۔ اگر 6 گز سے طویل گچ کی چھت بنائے گا زہد کے مرتبے سے گر جائے گا۔ گھر سے مقصود یہ ہے کہ گرمی اور سردی سے خود کو بچائے، بس اس کے سوا اور کچھ تلاش نہ کرے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں جو طول عمل پھیلا یہ تھا کہ لوگوں نے گچ کے مکانات بنانا شروع کیے، یعنی پختہ، اور ان کے لباس میں بہت سے چاک ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چاک سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلند بالا خانہ بنایا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو گرا دیا گیا۔ ایک روز سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بلند گنبد کی طرف ہوا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کا ہے۔ جب صاحب خانہ کو خبر ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ اس نے جب اس عتاب کا سبب معلوم کیا تو اس نے اس گنبد کو گرا دیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی اور خوشنود ہوئے اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام حیات مبارکہ میں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی، یعنی تعمیر سے گریز فرمایا، اور ایک لکڑی پر دوسری لکڑی نہیں باندھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی جس کی خرابی چاہتا ہے اس کا مال پانی اور مٹی میں ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس وقت ہم بانس کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان کو درست کر رہے تھے۔ ہمارے جواب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نزدیک تر ہے کہ اس سے کہ مہلت میسر ہو، یعنی موت سر پر کھڑی ہے اور تم یہ بندوبست کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حاجت سے زیادہ گھر کشادہ بنائے گا قیامت کے دن اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو اٹھا لے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر خرچ میں ایک ثواب ہے مگر جو مال عمارت بنانے میں صرف ہو اس کا اجر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بانس کا گھر بنایا تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اینٹوں کا گھر بناتے تو کیا حرج ہوتا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا جس کے لیے مرنا ضروری ہے اس کے لیے یہ بانس کا گھر بھی بہت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے سفر میں ایک پختہ عمارت اینٹوں سے بنی ہوئی دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ فرمانے لگے مجھے ہرگز یہ خبر نہیں تھی کہ اس امت میں لوگ ایسی عمارتیں بھی بنائیں گے جیسے حامان نے فرعون کے لیے تیار کی تھی، اس لیے کہ فرعون ہی نے سب سے پہلے پختہ اینٹ بنوائی تھی اور حامان سے کہا تھا اوقد لی یا حامان علی الطین، اے حامان میرے لیے گارے پر آگ روشن کر، یعنی اینٹ بنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص گز شرعی سے بلند مکان بناتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ اے گناہ گاروں کے سردار کہاں آتا ہے، یعنی جب تجھ کو قبر میں زیر زمین جانا ہے تو آسمان کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں ہاتھ چھتوں میں لگتا تھا، مکانوں کی چھتیں اتنی نیچے ہوتی تھیں۔
حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے تعجب نہیں ہے کہ کوئی شخص مکان بنائے اور اس کو چھوڑ جائے، بلکہ مجھے اس بات کا تعجب ہے کہ کوئی شخص یہ دیکھے اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے۔ چوتھی مہم اسباب خانہ کی ہے، یعنی اساس البیت، اور اس میں اعلیٰ درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یعنی اس مہم میں جو اعلیٰ درجہ ہے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فائز تھے کہ وہ سوائے ایک کنگھی اور کوزے کے اور کچھ سامان نہیں رکھتے تھے۔ جب انہوں نے ایک روز ایک شخص کو دیکھا کہ انگلیوں سے داڑھی میں خلال کر رہا ہے تو کنگھی پھینک دی، جب ایک شخص کو چلو سے پانی پیتے دیکھا تو کوزے کو بھی پھینک دیا۔ اس مہم کا وسط یہ ہے کہ ہر چیز جو کام کی ہو ایک ایک رکھے، وہ لکڑی کی ہو یا مٹی کی۔ اگر تانبے کے برتن استعمال کے لیے رکھے گا تو یہ زہد نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے تو ایک چیز سے کئی کام لینے کی کوشش کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا اور آپ کا پاک بچھونا دوہرا کمبل ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اطہر پر چٹائی کے نشانات دیکھے تو رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کیسر و کسرا اور دشمنان خدا تو ناز و نعم میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ جو خدا کے محبوب ہیں ایسی محنت اور تکلیف میں ہیں، یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان لوگوں کو دنیا میں یہ نعمتیں ملیں اور ہم کو آخرت میں حاصل ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش ہوں۔ آپ نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہے۔ ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس نے تعجب سے کہا، اے ابو ذر تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہمارے لیے ایک دوسرا مکان ہے، جو کچھ ہم کو ملتا ہے ہم وہاں بھیج دیتے ہیں، یعنی دار آخرت۔ اس شخص نے کہا، جب تک تم اس گھر میں ہو اسباب کے سوا چارہ نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ خداوند تعالی مجھے اس جگہ نہیں چھوڑے گا۔ حمص کے گورنر عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ متاع دنیاوی میں سے تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لکڑی ہے تاکہ اس سے تکیہ لگاؤں اور اس سے سانپ کو ماروں، اور اناج رکھنے کے لیے میرے پاس ایک تھیلا ہے اور ایک برتن ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں، اسی میں پانی بھر کر غسل کرتا ہوں اور اس میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، ایک لوٹا ہے جس سے طہارت کرتا ہوں اور پانی پیتا ہوں، اور بس یہی سامان اصل ہے، باقی دوسرے سامان و اسباب اس کو فرع ہیں۔ ایک بار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ دروازے پر ایک پردہ پڑا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں 2 کڑے پڑے ہیں جو انہوں نے 2 درہم میں خریدے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر فوراً پلٹ آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کڑوں کو 1.5 درہم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کڑوں کو 1.5 درہم میں فروخت کر دیا اور دروازے سے پردہ اتار دیا اور دونوں کو خیرات کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ تم نے اچھا کام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مکان پر ایک پردہ ڈال رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری آنکھ اس پردے پر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے، اس کو اتار دو اور فلاں شخص کو دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 تہ کیے ہوئے کمبل پر سوتے تھے۔ ایک رات میں نے نیا بستر بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات مضطرب رہے۔ صبح کو فرمایا، اس نئے بستر نے میری نیند میں خلل ڈالا اور میں مضطرب رہا، کمبل ہی پر مجھے آرام ملتا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سامان غنیمت آیا۔ آپ نے تمام سامان تقسیم کر دیا، صرف 6 درہم باقی بچ گئے۔ ساری رات آپ مضطرب رہے۔ آخر شب میں جب وہ 6 درہم ایک مستحق کو دے دیے تب آرام سے سو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا اور یہ 6 درہم میرے پاس رہ جاتے تو میرا کیا حال ہوتا۔
خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کسی کے پاس سوائے ان کپڑوں کے جو وہ پہنتے تھے دوسرا جوڑا کپڑوں کا نہیں تھا، وہ لوگ زمین پر سو جاتے تھے اور اس کپڑے سے بدن کو ڈھانک لیتے تھے۔ 5ویں مہم نکاح ہے۔ شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ابن عینینہ اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا ہے کہ نکاح میں زہد نہیں ہے، یعنی نکاح منافی زہد نہیں ہے، اس کو ترک نہ کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے عظیم زاہد تھے ان کی 9 بیویاں تھیں، عورتیں حضور کو محبوب تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں اور 10 کنیزیں تھیں۔ علماء کی اس سے مراد یہ ہے معاشرتی زندگی میں مبتلا ہونے کے خوف سے نکاح سے دستبردار ہونا مناسب نہیں ہے، کیونکہ نکاح سے نسل باقی رہتی ہے اور چند دوسرے فوائد بھی ہیں۔ نکاح نہ کرنا ایسا ہے کہ کوئی شخص محض اس لیے کھانا پینا چھوڑ دے کہ مزہ حاصل نہ ہو۔ انسان اناج کا محتاج ہے، فاقے کرتے کرتے ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ترک نکاح سے نسل منقطع ہو جائے گی۔ ہاں، اگر بیوی رکھنے سے کوئی شخص یاد الہی سے غافل ہوتا ہے تو ایسے شخص کا نکاح نہ کرنا اولا ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہو تو زاہد ایسی عورت سے شادی کرے جو صاحب حسن و جمال نہ ہو تاکہ شہوت میں کمی آئے، ایسی عورت سے شادی نہ کرے جو شہوت کو ابھارے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شادی لوگوں نے خوبصورت عورت سے کرا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص کی بہن اس خاتون سے زیادہ عقل مند ہے لیکن یک چشم ہے۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یک چشم دانشمند خاتون سے نکاح کرنا بمقابلہ خوبصورت عورت کے پسند فرمایا، وہ حسن و جمال کے خواہاں نہ ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے کہا ہے کہ ابتدائی حال میں 3 باتیں نہ کرے: کسب، نکاح، کتابت حدیث۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ صوفی جو کچھ پڑھے صوفی کچھ لکھے پڑھے، کیونکہ نوشت و خوان سے آدمی کا خیال پریشان ہوتا ہے اور اطمینان قلب میسر نہیں ہوتا۔ 6ٹی مہم مال و جاہ ہے، اور جہاں ہم نے 4 مہلکات بیان کیے ہیں وہاں بتایا ہے کہ مال و جاہ دونوں زہر ہیں۔ البتہ تھوڑا سا مال و جاہ انسان کے لیے تریاق کا حکم رکھتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ دنیا کے اسباب سے ہیں بلکہ دین کے واسطے بھی ان کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی دوست سے کچھ قرض مانگا تو وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، میں تیرا دوست ہوں، تو نے مجھ سے قرض کیوں نہیں مانگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میں جانتا ہوں کہ تجھے دنیا پسند نہیں ہے، اس لیے میں تجھ سے دنیا طلب کرنے سے ڈرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مال بقدر حاجت دنیا میں داخل نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب کسی نے خواہشات نفسانی اور زوائد کو آخرت کے خیال میں ترک کر دیا اور مال و جاہ سے بقدر حاجت اور ضرورت کنات کی تو اس کا دل دنیا سے الگ ہے اور وہ دنیا کو دوست نہیں رکھتا، یعنی جب وہ دار آخرت میں جائے گا تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی اور اس کا منہ دنیا کی طرف نہیں رہے گا، کیونکہ دنیا تو وہی دیکھے گا جو اس کو آرام کی جگہ سمجھتا ہو، لیکن جب دنیا اس کے لیے بیت الخلا کی طرح ہو کہ جب رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہاں جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ مرنے کے وقت جب اس حاجت سے نجات پائی تو پھر دنیا کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت باقی رہی؟ لیکن جو شخص دنیا سے دل الگ لگاتا ہے، اس کی مثال ہے اس شخص کی طرح ہے کہ اس شخص نے ایک جگہ پر جہاں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا جائے گا زنجیر سے اپنی گردن باندھ لی ہے، یا اس جگہ سے اپنے سر کے بالوں کو مضبوطی سے باندھ لیا ہے۔ اب یہاں سے جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ سر کے بالوں کے بل لٹکا رہے گا جب تک سر کے بال جڑ سے نہ اکھڑ جائیں، اور جب اس کے بال اکھڑیں تو زخم آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے لوگوں کی ایک ایسی جماعت دیکھی ہے جو مصیبت اور بلا میں اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم نعمت پا کر خوش ہوتے ہو، اور تم لوگوں کو دیکھیں تو کہیں کہ تم شیطان ہو، اور اگر تم ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ مجنون اور دیوانے ہیں۔ وہ لوگ بلا کی طرف اس وجہ سے راغب ہوئے کہ دنیا سے ان کا دل اٹھ جائے اور مرتے وقت کسی چیز سے دل بستگی نہ رہے۔ واللہ عالم۔